امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن کو کم کرنے کے لیے قطر کا طیارہ ایران پہنچ گیا. لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی مڈل ایسٹ میں جنگ کا خطرہ بڑھتا ہے تو اکثر ایک ہی ملک سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اور وہ ہے قطر. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ قطر ہی کیوں؟ یہاں پر تو سعودی عرب، یو اے ای اور دوسرے گلف کنٹریز بھی اسی ریجن میں ہیں. پھر وہ اتنے سائلنٹ، اتنے زیادہ خاموش کیوں نظر آتے ہیں؟ چلیے اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں. اب قطر کی فارن پالیسی دوسرے گلف کنٹریز سے تھوڑی سی مختلف ہے. قطر نے سالوں سے اپنی پہچان ایک میڈیٹر کے طور پر بنائی ہوئی ہے. یعنی جب دو ملکوں کے درمیان تنازع یا پھر جنگ کا کوئی خطرہ ہو تو قطر دونوں طرف سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کروانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے امریکہ بھی قطر پر بھروسہ کرتا ہے اور ایران بھی اس سے بات چیت کے لیے تیار رہتا ہے. اس وقت بھی رپورٹس کے مطابق ایک قطر ڈیلیگیشن تہران پہنچ چکا ہے، جہاں پر ایران کے آفیشل سے ملاقاتوں کا مقصد ٹینشن کو کم کرنا اور پھر سے ڈپلومیسی کا راستہ کھولنے کا ارادہ ہے. اور یہی تمام ایفرٹس امریکہ کے کوارڈینیشن کے ساتھ بھی کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ باقی کنٹریز کیوں اتنے چپ رہتے ہیں؟ ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں. سعودی عرب، یو اے ای اور عمان بھی ڈپلومیٹک کانٹیکٹس ان سب میں حصہ لیتا ہے، لیکن اکثر یہ کام میڈیا سے دور اور بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتا رہتا ہے، اور جبکہ قطر کھل کر میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ قطر کی یہ کوششیں امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع کروا پاتی ہیں یا پھر نہیں. اگر تو یہ مشن کامیاب ہو گیا تو صرف جنگ کا خطرہ کم نہیں ہوگا بلکہ اسٹریٹ آف ہارموز، آئل مارکیٹ اور پورے مڈل ایسٹ میں بھی اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس دفعہ بھی قطر جنگ روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کرے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور ڈسکس کرے گا.